اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دجال وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس فتنے سے ہمیں آگاہی دی ہے اور سب سے زیادہ اس کے بارے میں بتایا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، آپ نے اس کے ذکر کے دوران میں کبھی آواز دھیمی کی کبھی اونچی کی، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ یہ کافی بڑی حدیث ہے، لہٰذا آپ چاہیں تو اسے پورا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت تمیم داری جو پہلے کرسچن تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ایک سمندری سفر بنا۔ اس کا ذکر صحیح مسلم کی اس حدیث 7386 میں ڈیٹیل سے ملتا ہے۔ یہ بڑی حدیث ہے، میں آپ کو اس کے اہم پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ حضرت تمیم داری 30 لوگوں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلے تھے۔ طوفان اور لہروں کی شدت کی وجہ سے جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا، پھر اس طوفان نے انہیں ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔ وہ لوگ چھوٹی کشتی میں جزیرے پر گئے تو وہاں انہیں ایک عجیب الخلقت جانور ملا، جس کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس جانور کے بال اتنے تھے کہ اس کا اگلا پچھلا حصہ معلوم ہی نہ ہو پا رہا تھا۔ پھر ہم نے پوچھا، اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ ہم لوگوں نے کہا، جاسوس کیا؟ تو اس نے کہا، وہاں ایک مرد کے پاس چلے جاؤ جو تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ پھر ہم سب لوگ اس مرد کے پاس چلے گئے۔ وہاں ایک بڑے قد کا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا سخت جکڑا ہوا آدمی پہلے کبھی نہ دیکھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا، اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا، میرا حال تو تم کو معلوم ہو جائے گا، تم اپنا بتاؤ تم کون ہو؟ تو ہم لوگوں نے اس کو بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ پھر اس نے ہم سے چند سوالات کیے۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا، مجھے بیسن کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھلتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں وہ پھلتے ہیں۔ اس نے کہا، ان قریب نہیں پھلیں گے۔ دوسرا سوال جو اس نے کیا وہ یہ تھا، مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ بہتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں وہ بہتا ہے۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے آخری سوال کیا، مجھے خبر دو عرب کے پیغمبر کی۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر مدینہ گئے ہیں۔ اس نے کہا، کیا عرب نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں انہوں نے وہاں غلبہ پا لیا ہے۔ اس نے کہا، یہ سب ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں ہو چکا ہے۔ پھر اس نے کہا، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ ان کے یعنی پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعدار رہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں اپنا حال کیا سناؤں، میں مسیحی دجال ہوں۔ دوستوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ حدیث ایک بار خود بھی ضرور پڑھیں۔ میں نے صرف اس کے چند اہم پوائنٹس کا ذکر کیا ہے۔ اب دجال نے حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں سے 4 سوالات پوچھیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان سے کیا اشارہ ملتا ہے اور موجودہ زمانے میں وہ کون سی پیشن گوئیاں ہیں جو پوری ہو گئی ہیں۔ پہلا سوال، مجھے بیسن کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھلتے ہیں؟ بیسن فلسطین کا ایک حصہ تھا، اب یہ حصہ اسرائیل کے زیر نگرانی ہے۔ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ اب یہاں درختوں پر پھل نہیں لگتے، کیونکہ یہ حصہ کافی عرصے سے خشک سالی کا شکار ہے
اور اسی وجہ سے یہاں اب درختوں پر پھل نہیں لگتے۔ تو دیکھا جائے تو یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی ہے۔ دوسرا سوال، مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ بہتا ہے؟ تبرستان کا دریا، جسے بحر تبریہ اور انگلش میں سی آف گیلیلی کہا جاتا ہے، 2017 میں وہاں AFP نیوز نے مقامی ماہی گیروں سے انٹرویو لیا۔ ان کا کہنا تھا دریا کا پانی دن بر دن کم ہوتا جا رہا ہے اور حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دریا کا پانی دن بر دن کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ نشانی بھی پوری ہونے کے قریب ہے۔ مجھے زغہر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تیسرا سوال، زغہر سیریا کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کی آبادی بھی بہت کم ہے۔ موجودہ دور میں مدینہ میں کسی چشمے کا پانی آبپاشی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، تو یہ پیشن گوئی بھی اب پوری ہو چکی ہے۔ چوتھا اور آخری سوال، مجھے خبر دو عرب کے پیغمبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں، تو یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اب دوستو، ان 4 پیشن گوئیوں میں سے 3 مکمل ہو گئی ہیں، باقی رہ گئی ایک، جو سی آف گیلیلی کا مکمل خالی ہونا ہے، جس کا پانی دن بر دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ان سب پیشن گوئیوں کا اس زمانے میں مکمل ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دن جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ دور نہیں۔ دوستوں، اب آتے ہیں اس سوال پر کہ اگر دجال دنیا میں ہے تو وہ اس وقت کہاں ہے؟ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ دوستو، سعودی عرب کے مشرق میں جو سمندر ملتے ہیں وہ پرشین گلف، گلف آف عمان اور عریبین سی ہے۔ گلف آف عمان میں ہمیں کوئی جزیرہ نہیں ملتا، مگر عریبین سی اور پرشین گلف میں بہت سارے جزیرے ہیں چھوٹے بڑے۔ اس کا اشارہ بھی ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے۔ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، یہ یہودیوں کا ایران میں مرکز ہے۔ اگر ہم میپ پر ایران کو دیکھیں تو یہ پرشین گلف کے ساتھ ساتھ ہے۔ پرشین گلف میں بہت سے چھوٹے بڑے جزیرے ہیں۔ ان سب حدیثوں کا خلاصہ کرنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ دجال پرشین گلف میں ہی سے کسی ایک جزیرے پر ہو سکتا ہے۔ اب یہ کون سا جزیرہ ہے اور دجال کا ظہور کب ہوگا، اس کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ حافظ۔